ایک دفعہ ایک شخص کو جنگل سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ اس نے ایک لومڑی کو دیکھا جس کی ٹانگیں نہ تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کھاتی کہاں سے ہوگی۔ وہ اسی سوچ و بچار میں تھا کہ ایک شیر کہیں سے آ نکلا جو منہ میں شکار اٹھائے ہوئے تھا۔ شیر نے شکار سیر ہو کر کھایا اور کچھ بچا رہا جسے چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ اپہاج لومڑی شیر کے چلے جانے کے بعد گھسیٹتی ہوئی بچے کچے شکار کے پاس پہنچی اور اس نے شیر کے چھوڑے ہوئے شکار سے پیٹ بھر لیا۔ اس شخص نے یہ منظر دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس اپہاج لومڑی کو رزق دینے پر قادر ہے جو چل بھی نہیں سکتی تو اسے کیوں کا رزق سے محروم رکھے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اسے بھی رزق عطا کرے گا۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں گھر پہنچا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کام پر ہرگز نہیں جائے گا، دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اسے رزق پہنچاتا ہے۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور رزق کے انتظار میں کئی روز تک بیٹھا رہا، لیکن اسے بیٹھے بٹھائے نہ رزق ملنا تھا اور نہ ہی ملا۔ کئی دنوں کی فاقہ کشی نے اسے اس قدر نڈال کر دیا کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا، لیکن اس نے پختہ عزم کر رکھا تھا کہ وہ اس جگہ سے ہرگز نہیں اٹھے گا جب تک اللہ تعالیٰ اسے رزق نہیں بھیجتا۔ وہ دن بدن اور کمزور ہوتا چلا گیا اور سوکھ کر کانٹا بن گیا۔ ایک روز وہ اسی حالت میں پڑا تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ تو لومڑی کی طرح بے دست و پا اور اپاہج نہیں ہے کہ تجھے بیٹھے بٹھائے رزق دیا جائے۔ تو نے صحت مند اور جوان مرد ہوتے ہوئے اپاہج لومڑی بننے کا غلط فیصلہ کیا ہے۔ اٹھ اور اس شیر کی مانند اپنی ہمت سے اپنا رزق کما۔ شیر کی طرح خود بھی کھا اور اپنی کمائی سے دوسرے کمزور لوگوں کو بھی رزق مہیا کر جو نہیں کما سکتے۔ تب اس شخص کو خیال آیا کہ واقعی وہ اپہاج تو نہیں ہے کہ وہ اپہاج لومڑی کی طرح دوسروں کے بچے کچے پر گزارا کرے۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا، آج کے بعد وہ اس طرح اس شیر کی طرح خود کمائے گا اور خود بھی کھائے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی مدد کرے گا۔ بعض لوگ کتنے غلط فیصلے کر لیتے ہیں، جان بوجھ کر اپنے آپ کو دوسروں پر خواہ بوجھ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت جسم دیا ہے، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے شعور عطا کیا ہے۔ اسے اپنے جسم کے ہر حصے کو بروئے کار لانے، چاہے خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ ناکارہ بھی ہو جائے تو باقی اجزاء جسمانی کو ناکارہ نہیں سمجھ لینا چاہیے، بلکہ ان سے بھرپور استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو معذور ہوتے ہوئے بھی عزم و ہمت کے روشن مینار ہیں۔ ہیلن کیلر بھی ایک معذور خاتون تھی۔ وہ کانوں سے بہری، آنکھوں سے اندھی اور زبان سے گونگی تھی، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس نے باقی ماندہ اعزاز جسمانی کا بھرپور استعمال کیا۔ اس معذور با ہمت خاتون نے نہ صرف معذوروں بلکہ صحت مندوں کے لیے بھی اپنی زندگی کو ہمت و استقلال کی روشن شمع کے طور پر پیش کیا۔ آج کی اس حکایت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے عزم و ہمت کے ساتھ اپنے کام خود کرنے چاہیے، ہمیں رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا چاہیے۔ ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں ضرور۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو ملتی رہیں۔